وہ کہتے ہیں اسلام میں عبادت کا تصور تو ہے، احترام کا، ادب کا، عقیدت کا تصور نہیں ہے۔ ہاتھ کیوں چومتے ہو، پیر کیوں چومتے ہو، ہاتھ باندھ کر کھڑے کیوں ہوتے ہو، یہ شیخ کیا ہوتا ہے، یہ پیر صاحب کیا ہوتے ہیں؟ عقیدت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ تو میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بلکہ سوال پوچھوں گا اور سارا مسئلہ 1 سیکنڈ میں حل ہو جائے گا۔ اگر اسلام میں تصور صرف عبادت کا ہوتا، عقیدت کا، احترام کا، ادب کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہ ہوتا، تو پھر ہماری طرف سے سوال یہ ہے کہ ابلیس لعنت کا مستحق اگر بنا ہے تو عبادت کا منکر ہو کے بنا ہے یا احترام کا منکر ہو کے بنا ہے؟ عبادت کا منکر تو نہیں تھا، وہ تو کہتا تھا مولا پہلے بھی 1 کروڑ سال تجھے سجدہ کیا ہے، پھر بھی قیامت تک کرتا رہوں گا۔ عبادت کا قائل تھا، احترام کا منکر تھا۔ میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا؟ ابلیس اگر اللہ کی لعنت کا، اس کی رحمت سے دوری کا مستحق بنا ہے تو وہ عبادت کا منکر نہیں تھا، نبی کے احترام کا منکر تھا، ادب کا منکر تھا، عقیدت کا منکر تھا۔ رد ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں کا ادب کرو، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوا، مولا اگر اتنا بتا دیا ہے تو پھر یہ بھی ارشاد فرما دے کہ تیری نشانیاں کون کون سی ہیں؟ میرے خیال بالکل ہی بے ہوش ہو گئے ہو۔ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ وہ نشانیاں بھی فکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر بتائی۔ اب پہلی نشانی جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یعنی اللہ کی وہ نشانی جس کا ادب کرنے سے بندہ متقی ہو جاتا ہے، جو تقوی حج کرنے کے بعد یقینی طور پر حاصل نہ ہو سکا، وہ اللہ کی اس نشانی کا ادب کرنے کے بعد حاصل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ کیا نشانی کیا ہے؟ اب پہلی نشانی، نشانیاں ویسے کافی ساری ہیں جو اللہ نے بتائی، لیکن پہلی نشانی سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا یہ جو قربانی کا لیلا، دمبا، بکرا، چھترا، ویڑا تے کٹا بھی، کٹا بھی فرمایا جسے تم نے ذبح کرنے کے لیے میرے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے نا، فرمایا یہ قربانی کا جانور میری نشانیوں میں سے پہلی نشانی۔ میں پتہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک بندے نے سفید کپڑے بھی پہن لیے، سر بھی ڈھانپ لیا، عشاء کی نماز پڑھنے تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام صاحب سے 10 منٹ پہلے آ کے پچھلی صف پہ بیٹھ گیا، پہلی تکبیر کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھی، مگر جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو اس نے قربانی کے بکرے کو ڈنڈا مار دیا۔ اللہ فرماتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو متقی نہیں ہو سکتا۔ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ مولا وہ کس لیے؟ میں نے سنت سمجھ کے لباس بھی پہنا، سر بھی ڈھانپا، داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، 17 رکعتیں پڑھی ہیں۔ فرمایا تو نے سب کچھ کیا ہے، تو نمازی تو بن گیا ہے مگر میری نشانی کا ادب کر کے تو متقی ابھی تک نہیں بن سکا، ڈنڈا مار دیا، بے ادبی کر دی ہے۔ اچھا اس سے ایک قدم آگے بڑھیے، جانور تو جانور، اللہ فرماتا ہے وَلَلْ قَلَائِدَ، یہ جو جانور کے گلے میں رسی ہے نا، اس رسی کو بھی نہیں کھینچنا۔ رسی کو بھی، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، رسی کو بھی نہیں کھینچنا۔ کیوں
کہ اس جانور کے گلے میں ہے جسے نسبت تو نے میرے ساتھ کر دی ہے. باتیں مشکل نہ ہو جائیں. اسی رسی پر حضور داتا صاحب نے ایک بات فرمائی ہے, بس وہ سنیں, اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. رسی پر, جانور پر نہیں, رسی پر. سبحان اللہ. اور کیا, چونکہ داتا کا فرمان ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے گلے میں رسی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں قربان ہونے کے لیے اپنی مرضی سے نہیں جا رہا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. رسی ایک اشارہ ہے. رسی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جانور خوشی خوشی ذبح ہونے. بھئی اگر اپنی مرضی سے جاتا تو ہم اسے آرام سے کہہ دیتے کہ تجھے ہم نے اللہ کے رستے میں ذبح کرنا ہے تو فلاں جگہ جا کے لیٹ جا. سکھانے پر تو ہو سکتا ہے, مگر اسے پتہ, علم, خبر نہیں ہوگی. رسی, داتا صاحب فرماتے ہیں, رسی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ذبح ہونے. آپ کھینچ کے لے جا رہے ہیں, حاجی پکڑ کے لے جا رہے ہیں اللہ کے رستے میں قربان کرنے کے لیے. اب حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جانور, سبحان اللہ, وہ جانور جسے کھینچ کر اس کی مرضی کے خلاف آپ اللہ کے لیے ذبح کرنے پر لے جا رہے ہیں, اس کا ادب کرنے سے تو آپ بن جائیں متقی. پھر سنیں, وہ جانور جسے مرضی کے خلاف ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے, قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے, اس کا ادب کرنے سے تو آپ بن جائیں متقی. فرماتے دوسری طرف وہ اللہ کا ولی, وہ بندہ مومن جس نے اپنی خوشی سے اپنی زندگی اللہ کے دین پر قربان کر دی ہو, اس فقیر کا ادب کر کے آپ کو دل کا تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. زبردستی قربان کیا جانے والا جانور اگر اس کا احترام بندے کو متقی بنا سکتا ہے تو اپنی مرضی سے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے والے ولی کا احترام آپ کو متقی کیوں نہیں بنا سکتا. اسلام ادب کا دین ہے, احترام کا دین ہے. جنہوں نے اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی ہیں اللہ قبول فرمائے, اور جو اس سال نہیں کر سکے کسی وجہ سے, اللہ اگلے سال ان کی توفیقات میں بھی برکتیں عطا فرمائے, پاکستان کی خیر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.